السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور سنیک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن قرآنی وظائف پڑھانا ہے اور شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز گھر گھر پہنچ جائے اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں رائے حق کی ہدایت کے لیے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہماری آواز گھر گھر پہنچا دیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، یا دیگر کسی بھی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں اور آپ تک ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دائیں طرف کا دوست اور ایک بائیں طرف کا دوست، یہ دو بندوں تک آپ پہنچا دیں، اور اس طریقے سے پھر یہ بات پھیلتی پھیلتی بڑی دور تک چلے جائے گی کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، وہ اپنی زندگی میں گناہ کبیرہ تو کرتا ہے، لیکن شرکیہ کلام اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں شرک کرے اور معافی نہ مانگے اور وہ فوت ہو جائے تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ زنا انسان اگر کرتا ہے تو زنا کرنے والے پر رب کا بہت بڑا غضب آتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں جو وہ کرتا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے، لیکن جب انسان معافی مانگے تو رب اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی کلمہ پڑھتے وقت، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر تو پہلے ہی واضح طور پر رب نے فرما دیا ہے کہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے اپنا ذکر بھی نہیں کیا، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آقا دو جہان نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ رب کو شرک پسند نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بھئی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، نندیں لڑتی ہیں، تو خواتین جو ہیں بھاگ بھاگ کر بابوں کے پاس جاتی ہیں۔ اب بابے کی مرضی ہے جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ اگر تو وہ قرآن کی آیت بتائے، قرآن کی سورت بتائے، اللہ کے صفاتی نام بتائے، وہ تو پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ شرکیہ کلام بتائے، رب سے ہٹ کر کسی کو بھی پکاریں، وہ شرک ہے، تو بتانے والا بھی گناہ گار اور پڑھنے والا بھی گناہ گار۔ بالخصوص خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، یہ شرکیہ جو کلام ہے نا، اس سے بچ جائیں آپ، اور خصوصی طور پر جو ان پڑھ خواتین ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ہندو یا سنم یا سنم یا سنم کر رہا تھا، دیکھو چھوٹا سا لفظ ہے سنم، یا سنم، اے سنم، اے سنم، اور اس کی خواہش تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا سنم یا سنم روزانہ رات کو پڑھتا تھا، اور ایک رات ایسی آئی
کہ جناب علی وہ پڑھتے پڑھتے تہجد کا ٹائم ہو گیا، اللہ پاک زمین کے اوپر آئے اور دیکھا کہ یہ شخص یا سنم پڑھ رہا ہے، اور اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد یا سمد یا سمد، اونگ کی حالت میں نکل گیا یا جاگتے ہوئے نکل گیا۔ اسی وقت اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اس کی جو خواہش ہے وہ پوری فرما دو۔ فرشتوں نے کہا یہ تو ہندو ہے اور یہ تو یا صنم پکار رہا تھا، اس کے اچانک منہ سے نکل گیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت رب العالمین نے کہا کہ اس نے جب یا صنم پڑھتا رہا تو اس کو ہوش اور حواس نہیں تھی، جب اس نے یا سمد کہا تو میری کبریائی مہربان ہو گئی اور جائیں اس کی جا کے دلی خواہشیں پوری فرما دے۔ اور فرشتے آئے اور اس شخص کی دلی خواہشیں پوری فرما دی، اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ میری فوری طور پر یہ خواہشیں پوری ہو گئی، میں تو اتنے دنوں سے یہ یا سنم پکار رہا تھا۔ تو فوراً دل میں خیال آیا تو میں نے صنم کی جگہ پہ یا سمد پکارا تھا۔ تو وہ شخص نے کہا کہ جب یا سمد میں نے کہا ہے اور میری خواہشیں پوری ہو گئی تو میں سمد کا پجاری ہوں اور میں سمد کو پکاروں گا۔ اور اس نے فوری طور پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ یا اللہ آج سے پہلے جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں یا اللہ سب کی میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے غفلت میں تجھے چھوڑا اور غیر اللہ کو پکارتا رہا، لیکن آج مجھے ہوش آ گئی اور میں نے تیرا صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو خواتین و حضرات، میرے بھائی میری بہنوں، جب رب ہر جگہ پر موجود ہے تو ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف کیوں جاتے ہیں؟ بھئی جب بھی مسلمان کو کوئی خواہش ہوتی ہے تو مسجدوں میں جا کر وضو کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور ایسی دعائیں ہیں جو ہم نے وظیفہ کی ہوا HPTV چینل یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہیں، وہاں جا کر اس کا وزٹ کریں اور وہ دعائیں پڑھیں، وہ صورتیں پڑھیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ چند دنوں میں مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو دبائیں اور ضرورت مند کو ویڈیو شیئر کریں۔ خواتین و حضرات، راولپنڈی کی دیہاتی خاتون نے کہا کہ میرا خاوند غصہ والا ہے، سختی کرتا ہے اور بچوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے، کوئی عمل بتائیں۔ میں نے محبت کی چوری کا ایک فارمولہ بتایا، یعنی چوری بنا کے دیتے ہیں نا اپنے خاوند کو، بھائیوں کو، بچوں کو، وہ روٹی کو ایسے بریک بریک کر کے چینی ملا کر دیسی گھیو ملا کر چوری بناتے ہیں۔ تو میں نے اس خاتون کو کہا کہ آپ نے محبت کی چوری تیار کرنی ہے کہ صبح کے ٹائم جس وقت آپ ایک پھلکا پکائیں تو اس کی چوری بنا لیں، اور چوری بنا کر آپ نے 11 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 121 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یا عزیز یا ودود۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس چوری کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور یہ چوری 5 دن صرف آپ نے بنانی ہے، اور جناب علی 5ویں دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ میری بہن نے کہا کہ میں نے یہ چوری بنائی اور پہلے دن کھلائی تو شام کو میرا خاوند کے اندر محبت اس قدر ہو گئی کہ میں حیران ہو گئی کہ رب العالمین کو میں نے پکارا اور رب نے میری پہلے دن ہی فریاد سن لی۔
وہ بچوں سے بھی محبت کرنے لگا اور میرے ساتھ بھی محبت کرنے لگا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی محبت کرنے لگا۔ یہ کیسا زبردست وظیفہ تھا کہ جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خامد متی ہو گیا اور میں رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور رب سے گڑ گڑا کر میں نے دعا مانگی کہ یا رب العالمین، تیری ہر آیت کے اندر، ہر دعا کے اندر اور جناب علی کے ہر بات کے اندر شفا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہ چوری جو ہے یہ بڑی کامیاب چوری ہے، اور یہ آیت جو ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ یا عزیز یا ودود، یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی ہے۔ آپ جناب علی چوری بنا کر کھلا دیں، آپ چینی پڑھ کر دودھ میں حل کر کے پلا دیں، اور آپ کوئی میٹھی چیز کے اوپر اسے پڑھ کر کھلا دیں، کوئی بھی آسان طریقہ جو ہے وہ آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خواتین حضرات، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے کریں اور بیل آئٹم کو بھی دبائیں، اور ضرورت مند کو ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی خواہشیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔